دل قرار پاتا ہے جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے، اور عشق خود محبوب کو منانے کے ڈھنگ تلاش کر لیتا ہے اور خود دلیلیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ محبت از خود دلیل ہے جو اندر سے پھوٹتی ہے۔ میرے قبلہ عالم ایک جگہ لکھتے ہیں، پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ براندی، پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ براندی، پہنچے آپ دریا سرکار یار۔ تھوڑا سا پانی ہو تو اس کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں، کہیں زمین میں جذب نہ ہو جائے، راستہ بدل گیا تو منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ لیکن جب طوفان کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں پانی آتا ہے تو اس کے لیے صاحب راستے نہیں بنائے جاتے، وہ اپنی راہیں خود تلاش کر لیتا ہے۔ جب محبت سینے میں موجزن ہوتی ہے تو محبوب منانے کے ڈھنگ اور طریقے اور سلیقے خود ہی آ جایا کرتے ہیں۔ تو شاپ حضور کے ذکر سے اپنے قلوب کو تسکین دیتے ہیں، اور جب موسم میلاد آتا ہے تو پھر طبیعتیں اور مچل جاتی ہیں۔ پھر چاہتا ہے دل کے شام سویرے ذکر ہی انہی کا ہو، ہر لب پہ باتیں ہی انہی کی ہو، اور ہر زبان پہ نعتیں ہی انہی کی ہوں، اور ان کا تذکرہ کیوں نہ ہو۔ کائنات نے بڑے بڑے مہوش، پری پیکر، سخا نگار دیکھے ہوں گے، لیکن جو حسن، جو جمال اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے وہ کسی اور کا مقصود ہی نہیں۔ اور اگر آپ کو مزار سے آتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہو تو یہ لہجہ آپ کبھی بھول نہیں سکتے کہ ملنا نہیں محمد ورگا، کہ ساری وچ خدائی اس تصویر نورانی وچوں غیرہ رمز نہیں پائی۔ غیر کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ تو یہ رمز پا ہی نہیں سکتا، اس کو تو یہ نور و نکھت اور اجالے اور روشنیاں نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو وہی جانے جو اس مزاج کا شخص ہو۔ یہ نغمہ ہر ساز پہ گایا تو نہیں جاتا، یہ محبت اسلوب ہی الگ ہے، اس کا قرار، اس کا کیف، اس کا حج ہی الگ ہے۔ لذت ای میں نشناسی بخدا تا نچشی، جب تک یہ میں پیو گے نہیں، اس کا نشہ تمہیں آئے گا نہیں۔ یہ میاں دیکھنے دکھانے والی کہانی تو ہے ہی نہیں، یہ تو پینے پلانے والا قصہ ہے۔ تو جب محبت کی جوت لگتی ہے، جب سینے میں پیار جگتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یار کوئی میرے محبوب کا ذکر چھیڑے، کوئی وہ بات کرے، وہ تذکرہ چھیڑ دے، اور میرے لیے وہ قرار قلب اور تسکین باطن کا ساما بن جائے۔ تو میں نے کتاب رحمت قرآن مجید سے جو 2 کلمات پڑھے، اس میں میرے رب نے رب ہو کے کہا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ماحول پر جب رات غالب آ جاتی ہے تو اس 2 اوقات کی قسم کی ہے۔ اب اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا، ضحیٰ سے مراد کیا ہے اور لیل سے مراد کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے من جملہ اقوال میں سے ایک قول یہ کیا، آپ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد حضور کا چمکتا ہوا چہرہ ہے، اور لیل سے مراد حضور کی خمدار زلفیں ہیں۔ تو گویا ترتیب کلام یوں ہے، محبوب چاشت کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، اور شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی قسم۔ میرے رب نے رب ہو کے محبوب کے چہرے کی قسم کی ہے، میرے محبوب کی زلفوں کی قسم کی ہے، اور میرے امام بولے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کی۔ یار پیار تو کسی سے کیا جاتا ہے، الفت کا رب تو کسی سے قائم ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ اگر محبت کرنے بیٹھے ہیں تو ذرا غور کیجئے کہ جس سے آپ محبت کرنے لگے ہو وہ تو محبوب خدا ہے، وہ تو خدا کا بھی محبوب ہے، اور یہ آپ کا معیار، یہ آپ کی عظمت کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گلیوں میں گھومنے والا آوارہ شخص ہمارا محبوب تو نہیں ہے، جس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہو۔ ہم تو اس سے پیار کرتے ہیں عرش کے کناروں پہ جس کا نام لکھا ہو، ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں جس کی محبت مقصود زندگی ہے، جس کی محبت انسان کو انسان بناتی ہے۔ یہ اور محبت ہے جو اچھے بھلے انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، وہ اچھے بھلے آدمی تھے، عشق نے پلے چھوڑا کچھ نہیں ہے۔ میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خال کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔
وہ کون سی محبت ہے جس میں عزت سادات بھی رخصت ہو جاتی ہے؟ اچھا بھلا انسان اس کے پلے کچھ نہیں رہتا، لیکن جس محبت کی میں بات کر رہا ہوں وہ بلال حبشی کو پستیوں سے اٹھا کے اوج بصریہ کی بلندیاں تک پہنچا۔ میں آپ سے سوال کروں، جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو علماء تشریف فرما ہیں، ان کے علاوہ آپ اکثر معذرت کر دیں گے کہ جناب اس دور کے خاقان کا نام ہمیں نہیں آتا، ہمارے پاس فرصت ہی کب ہے، دنیا کے امور اتنے ہیں ہمارے کندھوں پہ کہ ہم دور رسالت مآب کے خاقان کا نام یاد رکھتے پھریں، ہمیں نہیں پتا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی اور اس کا حکمران اس دور کا ٹرمپ کہہ لیجیے، لیکن آپ معذرت کریں گے جناب ہمیں اس دور کے کیسر کا نام بھی نہیں آتا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس دور میں میرے حضور آئے اس دور کے کسریٰ کا نام کیا تھا؟ تو معدود چند کے علاوہ باقی کہیں جناب ہماری معذرت۔ اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ بیٹے بتا میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کر بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ اس دور کے خاقان کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، اس دور کے کیسر کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، اس دور کے کسریٰ کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔